السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغام اسلام کو، تعارف اسلام کو ساری انسانیت تک ہر کچے پکے مکان میں پہنچانے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، روح رمضان کی سیریز میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کی جو ہماری تھیم ہے تجدید ایمان، لا الہ الا اللہ کا مکمل تعارف، اور رمضان المبارک سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ حدیث کی تشریح پر ہمارے ابھی تک 4 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، جو حدیث آئی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1590 کے حوالے کے مطابق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا بودا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ کر دے۔ اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے۔ اللہم جدد اللہم جدد اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا۔ اس طریقے سے ہم کو دعا کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے تزیین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند کر دے کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو، نافرمانی کو، ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے۔ اللہ دعا مانگنی پڑتی ہے، تب جا کر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اسلامی زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کے 6 ارکان سے رمضان مبارک کا کیسا تعلق ہے، اور اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان سے، پھر اور ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا کہ اسلام کے 5 ارکان سے رمضان مبارک کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے، اس سے رمضان مبارک کا کتنا گہرا تعلق ہے، کس طرح اپنے ایمان کو آگے بڑھانا ہے، آبیاری کیسے کرنا ہے رمضان مبارک میں۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے قول کو، تصدیق کو اور اپنے عمل کو کیسے ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، جو ایمان کو کیسے بڑھانا ہے اور کمزوری سے کیسے بچانا ہے۔ تو یہ جو ایمان کا جو ڈیفینیشن ہے، اس سے تجدید ایمان کے لیے کتنا علم نصیب ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے سے کیسے ایمان نصیب ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ بتایا۔ پھر اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں نے یہ بتایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، تو اس میں سے 3 مثالیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک کا تعلق قول سے، ایک کا تعلق تصدیق سے، اور ایک کا تعلق عمل سے ہے۔ اس پر میں نے تفصیلی طور پر بتایا تھا، اور گزشتہ ایپیسوڈ میں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کا امپیکٹ ہمارے زندگیوں میں کیسا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم تجدید ایمان کے اور ایک کڑی ہے، جو اگر ہم جان لیں گے تو ہمارا یہ ٹاپک ایک حد تک اس کا حق ادا ہوگا، کیونکہ رمضان مبارک کے مقاصد میں سے اہم مقصد تو یہی ہے کہ آدمی کا ایمان فریش ہو جائے، تجدید تازہ ہو جائے۔ تو تجدید ایمان اگر نصیب ہوتا ہے تو آپ نے مقصد رمضان کو پا لیا، ہدایت اگر مل جاتی ہے تو رمضان کے مقصد کو آپ نے پا لیا، اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے مقصد رمضان کو پا لیا، اگر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ نے مقصد رمضان کو پا لیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے
تقوی کی کیفیت کو پا لیا، مغفرت اگر آپ نے کروا لی، توبہ اگر آپ نے کروا لی، تو یہ سب مقاصد رمضان کے مقاصد ہیں۔ اگر ان مقاصد کو اچیو نہیں کر پائے ہم، اسی طرح غم خواری ہے، غریبوں پر ہمدردی ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے، اپنے سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں سوچنا، حقوق اللہ، حقوق العباد، انسانیت کی فلاح اور بہبودی، معاشرے کی اچھائی، یہ سب چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو گویا کہ روح رمضان ہمیں نصیب نہیں ہوا، ہمیں مقاصد رمضان نصیب نہیں ہوا۔ تو مقاصد رمضان، روح رمضان، یہ ذہن میں ہمیشہ رکھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر حلاوت ایمان ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اس کا ایک اہم ٹاپک ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہمارا ٹاپک ادھورا ہے۔ تجدید ایمان میں ایک اہم ٹاپک کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہت سارے مسلمانوں سے ہم پوچھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ تو ہم کہیں گے یہ تو ترجمہ صحیح نہیں ہے عربی اعتبار سے۔ عقیدے کی کتابوں میں باقاعدہ اس کا ڈیفینیشن بھی آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ there is no God deserve to be worshipped۔ آپ کو یہ ورڈ ایڈ کرنا پڑے گا، المستحق للعبادہ۔ عربی زبان میں کہتے ہیں لا الہ المستحق للعبادہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں there is no true God but اللہ، سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ صرف معبود نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے کہے تو لوگ کہیں گے ہے نا گاڈ دنیا میں، لوگ بنا لیے، تو آپ بولنا سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ، کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو ایسا معنی نکالنے کے لیے عربی میں کہ لغت میں آپ کو باریکی میں جانا پڑے گا کہ ایسا معنی کیسے آئے، کیونکہ عربی زبان میں مبتدا جب آتا ہے تو اس کی خبر آتی ہے، یعنی آپ کہیں گے سبجیکٹ ہے تو اس کے لیے ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں۔ تو لا الہ، تو الہ آپ نے ایک مبتدا تو قائم کر دیا، اب اس کی خبر کہاں ہے؟ تو عربی میں بغیر خبر کے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں وہاں پر ہڈن ہے۔ یہ عربی کا طریقہ ہے، جب یہ حصر کے سٹائل میں آتی گفتگو، حصر کہتے ہیں نہیں ہے سوائے، نہیں ہے سوائے، اس کو کہتے ہیں حصر کی کیفیت۔ جب یہ انداز میں گفتگو عرب کرتے ہیں تو اس وقت پر وہاں پر کوئی چیز ہڈن ہوتی ہے۔ لا الہ حقاً، یا لا الہ حقن، یا لا الہ بالحق، یا لا الہ المستحق للعبادہ۔ اگر واضح اسٹینڈرڈ عربی میں عقیدی کتابوں میں جو لفظ آیا، تو اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ لا الہ المستحق العقیدہ الصحیحہ وما یضادھا پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ، تو وہاں پر آپ کو ملے گا لا الہ المستحق للعبادہ۔ المستحق للعبادہ یہاں پر ایک ہڈن ماننا پڑے گا، یہ عربی کا طریقہ ہے۔ عربی میں جو چیز مشہور ہوتی ہے تو وہاں پر وہ چیز ہڈن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا، اب یہ شروع کا ورڈ کہاں ہے؟ یہاں تو ابتدیو ہے نا، تو آپ کہتے ہیں وہ با سمبل ہے، علامت ہے جو ہڈن کو بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جو حروف جر ہوتا ہے کوئی نہ وہ متعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پر فعل یا فعل کے قائم مقام کوئی چیز ہو، تو وہاں پر ہڈن نکالنا پڑے گا، تبھی جا کر یہ متعلق ہوگا، ورنہ یہ لٹک جائے گا، جملہ لٹک جائے گا۔ تو جملہ مکمل ہونا چاہیے ورنہ وہ فصیح نہیں رہے گا۔ تو مکمل کرنے کے لیے وہاں پر کچھ محذوف ہڈن نکالنا پڑے گا، مناسبت سے نکالتے ہیں، تو اس لحاظ سے معنی آتا ہے شروع کا معنی آ جاتا ہے۔ تو ویسے لا الہ جب یہ حصر کا جو سسٹم میں گفتگو ہوتی ہے، یہ صیغے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو یہاں پر بھی آپ کو ہڈن ماننا پڑے گا، تب جا کر معنی بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پر جو لا ہے یہ کوئی نارمل لا نہیں، ویسے عربی زبان میں نہیں کے لیے بہت سارے ورڈ ہیں۔ لم ماضی میں بولنا ہے، اگر آپ کو مستقبل میں بولنا ہے تو لن ہرگز نہیں، اگر آپ کو نارمل بولنا ہے تو ما ہے، لیسا ہے۔ لیکن یہاں پر جو لا ہے وہ ذرا اسپیشل لا ہے، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ اس کے اندر نفی کا نفی مانے یہ جو ڈینائی کر رہے ہیں آپ، کیا ڈینائی کر رہے ہیں؟ جنس۔ ڈینائی کے جتنے قسمیں ہوتے ہیں نا وہ سارے لیول کے نہیں، یعنی ماضی میں بھی نہیں، حال میں بھی نہیں، مستقبل، زمانے کی نفی، جگہ کی نفی،
یعنی آسمان میں بھی نہیں، زمین میں بھی نہیں، سمندر کی گہرائی میں بھی نہیں، پہاڑوں میں بھی نہیں، برفوں میں بھی نہیں، صحرا میں نہیں، ڈیزرٹ میں نہیں، کھیتوں میں نہیں، جنگلوں میں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ جگہ کی بھی نفی ہے، ٹائم زون کے ہر ٹائم کی نفی ہے، اور اسی طریقے سے پرسن کی بھی نفی۔ نہ فرشتہ، نہ ولی، نہ کوئی امام، اور نہ کوئی بت نہ پتھر والا، نہ سونے والا، نہ لوہے والا، نہ چاندی والا، نہ نحاس والا، نہ لکڑی والا، کوئی شجر نہیں، کوئی حجر نہیں، کوئی مدر نہیں، کوئی سمندر بر نہیں، بحر نہیں، نہ قمر، نہ شمس، نہ نجم، کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی پرسن نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی پرسن نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی مکان نہیں، اور کسی بھی شکل میں نہیں، ہیئت اور شے ذرہ میں بھی نہیں، کسی بھی ذرے کی شکل میں بھی نہیں، کیفیت میں بھی نہیں، شکل میں بھی نہیں، مثقال ذرہ، اس کو کہتے ہیں لا، نہیں کہ جتنے معنی آپ تصور کر سکتے، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، اس کے پورے جنس کی نفی کر دی گئی ہے۔ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ اب یہ جو معنی اس کے کہتے ہیں جہل کے ساتھ آپ نے پڑھ دیا تو پھر علامہ اقبال کا شعر ہے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو جب آپ مسلمان ہونا، عرب کے لوگ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کئی معبودوں کو ملا کر ایک الہ کہنا پڑے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے لا الہ اللہ کا مطلب ایک الہ کے آج سے پورا صاف کرنا ہے۔ ان کے سارے بتوں کو 360 بت ہے، اساف ہے، نائلہ ہے، اور لات، عزا، منات، حبل، سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان کے بھوت پریت اور انہوں نے فرشتوں کو جو بیٹیاں بنا لیا تھا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے سب ایک اللہ کو ماننا پڑے گا۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، ایسا مشکل، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سب ماننا پڑے گا۔ تو ان کو معلوم تھا کہ عربی میں، لیکن آج ہم مانتے پھر بھی شرک کر رہے، کیوں؟ مانا نہیں معلوم، مانتے پھر بھی بدعت کر رہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب محمد الرسول اللہ۔ اگر بدعت اپنی عقل سے نکال کے زندگی کو فالو کرنے کی اگر ہمیں اجازت ہوتی، دین میں نئی چیزیں نکالنے کی اجازت ہوتی، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ہی اپنے عقل سے نکال لیجئے، پھر جو چاہے دین نہیں ہو سکتا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا میسج ملتا ہے؟ دین مکمل ہو گیا، آپ کو نیا آ کر کوئی نیا دین، نئی شریعت نہیں بتا سکتا۔ خاتم الرسول کا مطلب خاتم الرسول، خاتم النبین کا مطلب خاتم النبین، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اب قیامت تک کوئی آ کر اس کے اندر ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ بیلیو ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں معنی ہے۔ یہ معنی ان کو واضح تھا، اسی لیے کفار قریش کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ معلوم ہے کہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ آج چونکہ ہم بغیر سمجھے کہ پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہوئے ایک تسبیح ہے، پڑھ لیے، جنت میں چلے گئے، تو کیا وہ ایک کوئی جادوئی چھڑی ہے، جیسے لگا دیے تو سونے کی بن گئی، وہ پڑھتے ہی آپ شرک کر کے بھی جنت میں چلے جائیں گے، کفر کر کے بھی، نفاق رکھ کے بھی، بدعتیں کر کے، اور کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں سمجھتے ہو کہ بیکار کے مقصد کے اللہ نے ایسے پیدا کر دیا ہے، ایک دو جملے بولو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ پکڑنے ہوگی، پکڑ ہوگی، کتنا سمجھے، کیا کرے، کیوں نہیں کرے، تعلیم کیوں حاصل نہیں کرے، خبر میں تک سوال ہوگا۔ پوچھیں گے کہ تم کو یہ جو سوالات کے جوابات، یعنی من ربک، من نبیک، ما دینک، جوابات جب وہ شخص دینے کی کوشش کرے، بتا تو نے یہ چیزیں کیسے حاصل کی؟ تو کہا لوگوں نے کہا تو میں نے کہہ دیا۔ ایسا نہیں چلے گا۔ کیا تو نے قرآن مجید کو پڑھا ہے؟ نہیں، میں نے سنا تھا بس۔ قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا، اس کے سمجھ کر تو نے کیا، یا پڑھ کر تو نے کیا، یا بس سنے انداز میں تو نے رٹ دیا اور رٹے ہوئے جملے کہہ رہا آ کر؟ خبر میں ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں تک کہ وہ آدمی کہے ہاں وہاں میں نے تو بس سنائے کہہ دیا، صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، سمجھ ہے، وہ فہم ہے، اس کے بعد آدمی شرک سے بچے گا۔
تو مطلب اس نے سمجھا لا الہ الا اللہ کو، بدعت سے بچنے کا تصور پیدا ہوا، اس کا مطلب اس نے لا الہ الا اللہ کو اچھا سمجھا، اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر آ رہی، مطلب لا الہ الا اللہ کو اس نے اچھا سمجھا۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ افضل ما قلت انا والنبیون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اور نبیوں نے سب سے افضل جو کلمہ ادا کیا، اس کے اندر بھی آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ زبان سے بہت سارے تسبیحات دن و رات میں پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، بہت اچھا، الحمدللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفر اللہ صابون ہے، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ عطر ہے، عطر۔ لیکن ان سب کے سے بھی آگے درجہ اگر نکلتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہنے سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دور ہوتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو روح کو تازگی ملتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر سے لے کر چاش تک اذکار کرتے تھے، پھر بہت لمبے اذکار کرتے بیٹھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے آ کر پوچھا آپ ذرا اس کو کم کریں اور کوئی کتاب اگر یہ لکھ لے ٹائم پر تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، آپ یہ ذکر میں اتنا ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ دن بھر میں جو مجھے طاقت ملتی ہے نا، وہ طاقت مجھے اس ذکر سے ملتی ہے۔ یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں جتنا لکھتے تھے، ماہر نساخ، نساخ معنی صرف کاپی کرنے والے، یہاں تو سوچ کے لکھ رہے، ماہر نساخ صرف کاپی کرنے کے لیے ان کو ایک ہفتہ لگ جاتا تھا۔ تو اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذکر کے لیے صبح کے ٹائم کو کافی اچھے طریقے سے استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک اسپیشل طاقت ملتی۔ تو بزدلی کا تعلق روح سے ہے، ہمت کا تعلق روح سے ہے، تھکان کا تعلق روح سے ہے، اور توکل، سکون، ان سب کا تعلق روح سے ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اور ذکر میں تو بہت سارے اذکار ہیں، خاص طور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان قریب میں نہیں آتا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو شیطان جب قریب میں نہیں رہے گا تو آپ کو حق نظر آئے گا، باطل نظر آئے گا، آپ کو صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوگا، زندگی آسان ہو جائے گی، سکون سے گزر جائے گی۔ تو روح رمضان کی جو تھیم ہے اس کے اندر تجدید ایمان بڑا اہم نقطہ ہے۔ تجدید ایمان کو آپ نے رمضان مبارک میں اگر پکڑ لیا تو پھر لا الہ الا اللہ کو سمجھنا بہت لازم ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تجدید ایمان کی بیس ہے، روح رمضان کی بیس ہے، پورے رمضان مبارک کی بیس ہے۔ تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تجدید ایمان میں کوئی کسر باقی نہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تجدید ایمان میں اعلیٰ مراتب کو پار کرنے والا اور ہائی لیول پر اچیور بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اعلیٰ لیول پر ترقی کرنے والا بنائے۔ قد افلح المؤمنون کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صف میں ہمیں شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔